معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں حقائق جانے جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو میں ہم ظہیر الدین محمد بابر کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں جانیں گے۔ ظہیر الدین محمد بابر کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ہمایوں کا اپنے بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں 6 مارچ 1508 بروز سوموار کو کابل میں پیدا ہوا۔ ہمایوں کی عمر ابھی 16 برس تھی کہ وہ اپنے باپ ظہیر الدین محمد بابر کے ساتھ مل کر ملکی معاملات سنبھالنے لگا۔ 1526 کو پانی پت کی جنگ میں ظہیر الدین محمد بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان جو مقابلہ ہوا، اس میں ابراہیم لودھی کو شکست تو ہو گئی، لیکن ابراہیم لودھی کا ایک فوجی سپہ سالار حامد خان کا سامنا کرنا ابھی باقی تھا، کیونکہ حامد خان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہمایوں اور بابر کو ہندوستان میں مزید آگے بڑھنے سے روکیں۔ اس وجہ سے نصیر الدین محمد ہمایوں اور حامد خان کے درمیان جنگ آگرہ کے قریب ہراز فیروزہ کے مقام پر ہوئی۔ اس میں ہمایوں نے حامد خان کو شکست دے دی۔ اپریل 1526 کو پانی پت کی جنگ کے بعد ظہیر الدین محمد بابر دلی کا حکمران بنا، اور فروری 1527 کو جب ہراز فیروزہ کے مقام پر نصیر الدین محمد ہمایوں نے حامد خان کو شکست دی تو آگرہ کو فتح کر لیا، اور جب بابر آگرہ پہنچا تو ہمایوں نے اپنے باپ ظہیر الدین محمد بابر کو کوہ نور ہیرا پیش کیا جو اس نے مال غنیمت سے حاصل کیا تھا۔ بابر نے وہ ہیرا ہمایوں کو تحفے میں دے دیا۔ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر تھی۔ نومبر 1527 کو جب بابر کو اپنے پرانے احتیاطی راجہ سانگا کو کچلنے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی، تب بھی ہمایوں اپنے باپ کے ساتھ تھا اور جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ کانوا کے مقام پر ہوئی اور راجہ سانگا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انعام کے طور پر ظہیر الدین محمد بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں کو ہراز بابر کے بارے میں حقائق جانے، اس کا مطلب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب ہمایوں ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم ظہیر الدین محمد بابر کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں جانیں گے۔ 20 دسمبر 1530 ظہیر الدین محمد بابر کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں بعد باقاعدہ ہمایوں کا اپنے بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا، اور اس طرح وہ دوسرا مغل حکمران بنا جو دلی کے تخت پر بیٹھا۔ بروز سوموار کو کابل میں لوگوں میں سونا اور جواہرات تقسیم کیے گئے، کھانے 16 برس تھی کہ وہ نصیر الدین ہمایوں نے ابھی پوری طرح بادشاہ کا تخت سنبھالا بھی نہیں تھا کہ اس کو بغاوتوں اور سازشوں نے 1526 کو پانی پت کی جنگ میں ظہیر الدین محمد بابر جو اس وقت ابراہیم لودھی کے درمیان جو مقابلہ ہوا، اس میں ابراہیم لودھی کو شکست تو ہو گئی، لیکن ابراہیم لودھی کا ایک فوجی سپہ سالار حامد خان کا سامنا کرنا دلی کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس نے اعلان یہ کیا کہ وہ اپنے بھائی ہمایوں کو مبارکباد دینے کی غرض سے دلی مزید آگے بڑھنے سے روکیں۔ ہمایوں کو اس کے منصوبے کا پتہ چلا، نصیر الدین محمد پھر بھی ہمایوں نے اپنے بھائی کامران مرزا کو پنجاب اور پشاور کا صوبیدار ہراز فیروزہ کے مقام پر، لیکن کچھ عرصہ بعد میں ہمایوں نے حامد خان کو شکست مرزا ہندال کے ساتھ مل کر 10,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر جنگ کے بعد ظہیر الدین محمد بابر وقت دلی کا حکمران بنا۔ جب ہمایوں روہتاس کے مقام پر باغیوں سے جنگ کر رہا ہراز فیروزہ کے مقام پر، لیکن دلی میں موجود ہمایوں کی فوج کے سپہ سالار فخر الدین نے تو آگرہ کو فتح کر اس حملے کو جب بابر آگرہ پہنچا تو ہمایوں نے اپنے باپ واپس ظہیر الدین محمد بابر کو ہمایوں کو شیر خان سے مسلسل جنگ مال غنیمت سے حاصل کیا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر نے وہ ہیرا بالآخر شیر خان نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر تھی۔ اس طرح شیر خان نے نومبر 1527 کو جب بابر کو اپنے پرانے احتیاطی راجہ سانگا کو اپنا نام کچلنے کے لیے جنگ کی کر کے شیر شاہ سوری ہمایوں اپنے باپ کے ساتھ اب ہمایوں دوبارہ جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ شیر شاہ سوری سے جنگیں کرنے لگا اور دریائے راوی کے قریب پڑاؤ ڈالا سامنا کرنا پڑا، لیکن انعام کے طور پر ظہیر الدین محمد بابر نے اپنے ہمایوں کے ہم بیٹے محمد ہمایوں کو ہراز فیروزہ تحفے میں دے دیا۔ ہمایوں کی بیوی، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ بیگا بابر کا ولی عہد اب ہمایوں ہوگا۔ ہمایوں وہاں سے 1543 میں ایران چلا گیا اور 9 سال کے بعد دسمبر 1530 کا لشکر لے کر ایران سے قندھار کے بعد باقاعدہ اس وقت قندھار پر ہمایوں کا بھائی عسکری مرزا وہ دوسرا مغل حکمران بنا۔ ہمایوں نے قندھار فتح کر کے وعدے کے مطابق ایران کے حوالے کرنا اور جواہرات تقسیم اور کابل کی طرف بڑھے گئے، اور کامران مرزا کو ہمایوں نے بھی پوری طرح بادشاہ فتح کر لیا، سنبھالا بھی نہیں۔ کامران مرزا کی اس کو بغاوتوں اور سلائی پھیر کر اندھا کر دیا۔ ہمایوں کا بھائی کامران روانہ کر دیا گیا جو اس وقت کابل اور قندھار کا گورنر تھا۔
मई 1554 में कि वो काबुल और हुमायूं कंधार अपने के साथ नौजवान साथ बेटे हिंदुस्तान अकबर का भी समेत हुक्मरान शेर बने। शाह सूरी के इस गर्ज से वो बनाए दिल्ली गए की किले तरफ रवाना रोहतास को हो फतह गया करता और इसने हुआ ऐलान ये दीपालपुर किया पहुंचा कि वो अपने और भाई पंजाब हुमायूं का को हाकिम बन गया। मुबारकबाद अब देने की शेर गर्ज शाह से दिल्ली सूरी जा रहा है। 80,000 का लश्कर हुमायूं को लेकर इसके खुद जंग मंसूबे के का लिए पता निकला। चला और तो 6 फिर भी जून हुमायूं ने अपने भाई 1555 को कामरान मिर्जा को सरहिंद पंजाब के और मुकाम पेशावर पर का सूबेदार दोनों मुकर्रर कर फौजों का दिया। आमना सामना हुआ। लेकिन कुछ अरसा दोनों बाद के दरमियान कामरान मिर्जा जंग ने हुई। मिर्जा जिसमें हिंदाल के साथ मिलकर 300 साल की 10,000 तारीख का सिपाहियों का फैसला लश्कर हुआ। लेकर हुमायूं के इस तख्त जंग में पर नौजवान इस वक्त शहजादा हमला कर अकबर दिया जब बहुत हुमायूं दलेराना रोहतास के अंदाज में मुकाम लड़ा। पर बागियों से इस जंग जंग में में शिकस्त खाकर शेर शाह लेकिन सूरी दिल्ली में भाग गया। मौजूद हुमायूं की फौज तवील के जिला सिपह वतनी सलार और जंगों के फखरुद्दीन ने बाद कामरान हुमायूं मिर्जा के इस हमले को मार्च बुरी तरह पुसपा कर 1555 दिया को और वो हिंदुस्तान के भागकर तख्त लाहौर पर वापस दोबारा चला बैठा। गया। लेकिन लेकिन अभी थोड़ा हुमायूं ही को अरसा शेर गुजरा खान था से कि मुसलसल हुमायूं की जंग करना तबीयत पड़ी बिगड़ती गई और और शिकस्त का वो सामना 14 करना पड़ा। जनवरी बिलाखिर 1556 शेर को खान ने दिल्ली के 48 साल तख्त पर की उम्र कब्जा में कर लिया दिल्ली में और इंतकाल हुमायूं कर गया। भागकर ईरान चला गया। नसीरुद्दीन हुमायूं इस का तरह शेर मकबरा खान ने दिल्ली में हिंदुस्तान पर अकबर ने कब्जा तामीर करके करवाया जो सल्तनत आज भी मैसूर मौजूद की है। बुनियाद रखी। नाज़रीन और सामीन, शेर खान अगली से वीडियो में तब्दील हम करके जानेंगे शेर शाह सूरी कि रख लिया। ताजमहल किसने अब क्यों हुमायूं और दोबारा कब बनवाया। मुस्तहकम होकर शेर शाह सूरी से जंगें करने लगा और दरियाए रावी के करीब पड़ाव डाला। लेकिन इसी असना में उमरकोट के मकाम पर हुमायूं के यहाँ